بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سلیم بخاری ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ اس سے زیادہ خراب شاید ماضی میں ہم نے کبھی نہ دیکھی اور نہ کبھی سنی، اور جو کچھ اب ہو رہا ہے یہ تمام تر سیاسی روایات سے ہٹ کے ہے۔ جو منظرنامہ ہم نے لانگ مارچ والے دن دیکھا وہ بھی کبھی ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ انفارچونیٹلی ایک اکائی جو ہے وہ فیڈریشن کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے ایک سیاسی لیڈر کی سرکردگی میں، جس کا نام عمران خان ہے، اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں نہ ان کو پتہ ہے نہ ان کی پارٹی کو پتہ ہے، بس وہ جو دل میں آتی ہیں وہ کر گزرتے ہیں اور کہہ گزرتے ہیں۔ پہلا لانگ مارچ جو ہے وہ ناکام ہوا بہت بری طرح سے، اس لیے کہ پنجاب نے ڈسون کیا کمپلیٹلی عمران خان کو۔ یعنی وہ صوبہ جہاں پر ان کا خیال یہ تھا کہ ان کی پاپولیرٹی جو ہے اس کا گراف بہت ہائی ہے، وہاں پر سوائے یاسمین راشد اور اندلیب عباس کے کوئی نہیں نکلا۔ جو دو دوسرے لیڈر تھے انہوں نے گرفتاریاں ریکویسٹ کر کے پیش کیں۔ تو پنجاب میں اتنی بڑی ہزیمت اٹھانے کے بعد انہوں نے پھر اپنا فوکس تبدیل کیا، اور اب وہ کے پی کے، وہاں کی حکومت، وہاں کے وسائل، اس کے ساتھ ایک بار پھر حملہ آور ہونے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ملتان کا جلسہ انہوں نے کیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے پروگرام کے مطابق بنی گلہ واپس جانا تھا، لیکن چونکہ بنی گلہ کے باہر کافی بھاری مقدار میں پولیس موجود تھی اور یہ اندیشہ تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس ڈر سے کہ کہیں گرفتار نہ ہو جائیں، ملتان سے اسلام آباد جانے کی بجائے کے پی کے چلے گئے۔ اب کے پی کے میں جا کے وہ 2 دن تک بیٹھے رہے، اور پھر تیسرے دن وہ لشکر کشی لے کے اور روانہ ہوئے اسلام آباد پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ اٹک کے پل پر رکاوٹیں کھڑی تھی اور کوئی جواز نظر نہیں آتا تھا کہ وہ اس کو کراس کر کے اسلام آباد کی طرف مارچ لے جائیں گے، لیکن سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ 5:15 بجے کیا شام کو کہ ان کی رکاوٹیں ہٹا دیں ساری اور ان کو اسلام آباد میں آنے دیں، یہ پرامن احتجاج کریں گے اور I-9 پارک تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ تمام رکاوٹیں ہٹا دی گئیں، وہ آ گئے ان کے ساتھ۔ ایک تو وہ جو عوامی سمندر آنا تھا، جس کو وہ عوام کا سونامی کہتے تھے، وہ کافی دوربین لے کے ڈھونڈا گیا، وہ تو کہیں نہیں ملا ان کے ساتھ۔ ایک ایٹ بیسٹ جو سب سے زیادہ مقدار تھی ان کے ساتھ لوگوں کی تعداد تھی، وہ میکسیمم ایٹ ون پوائنٹ واز 15,000، اور جب وہ اسلام آباد میں داخل ہوئے ہیں، اسلام آباد تک پہنچے ہیں، تو اس وقت ان کے ساتھ 5,000 آدمی تھا ٹوٹل۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ ان کا مشن کیا ہے۔ دیکھیں، وہ ایک ایسے انوکھے لاڈلے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ نہ وہ کھیلیں گے نہ کسی کو کھیلنے دیں گے۔ اگر حکومت ان کے پاس نہیں ہے تو وہ کسی کو بھی نہیں چلانے دیں گے۔ یہ بالکل واضح ہو گئی ہے یہ بات، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو کچھ اس دن ہوا وہ ایک انفارچونیٹ کہانی ہے۔ رانا ثناء اللہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا، جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا انہوں نے نہیں داخل ہونے دیا کسی کو، نہ نکلنے دیا پنجاب سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل کنٹرول میں تھے، اور اس کا اظہار خود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ یہ کہہ کے کر رہی ہے کہ ایک شخص نے پورا پاکستان بند کر دیا تھا۔ جس بھی طریقے سے وہ صورتحال ہوئی، لاٹھی چارج بھی ہوا، ٹیئر گیس شیل بھی چلے، لوگ زخمی بھی ہوئے، لوگ گرفتار بھی ہوئے، لیکن جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ کہ جو قائد تھے اس پورے مارچ کے، وہ جناح پارک میں تقریر کرنے کے بعد آرام سے جا کے اپنے کوزی کارنر بنی گلہ میں بیٹھ گئے، اور لوگ جو ہیں وہ سفر کرتے رہے۔ بچوں نے ٹیئر گیسنگ جو ہے، آنسوؤں والی گیس جو ہے وہ کھائی، بری حالت ہوئی ان کی، عورتیں پریشان ہوئیں، عورتیں چلاتی رہیں، یہ سب کچھ بھی ہوا، لیکن وہ اپنے آرام سے بنی گلہ۔ خیال یہ تھا کہ وہ بنی گلہ میں بیٹھ کے اب ری آرگنائز کریں گے پارٹی کو بھی، اور اگر دوبارہ وہ یہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی تیاری کریں گے، لیکن وہ اسی شام وہاں سے پھر پشاور چلے گئے، اور اب انہوں نے اپنا مسکن جو ہے پشاور بنا لیا ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ ان کی پارٹی بیس جو ہے وہ تو پنجاب تھی، مگر وہ پنجاب اور اسلام آباد دونوں، مگر وہ یہاں سے دور جا کے پی کے سیف کوارٹرز میں بیٹھ گئے ہیں، مگر دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ نے فیسیلیٹیٹ نہ کیا، یعنی اس بات کو یقینی نہ بنایا کہ ہم آئیں تو ہمیں کوئی روکے نہ، یہ ایک ایسی خواہش ہے جو کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیے
اور کسی بھی حکومت کے خلاف احتجاج کے لیے ہم نے پہلی بار سنی ہے کہ ایک انقلاب لانے والا شخص جو دعوے دار ہے کہ میں انقلاب لاؤں گا، اس کو ریاست مدینہ بناؤں گا، وہ سپریم کورٹ سے التجا کر رہا ہے کہ میرے لیے راستہ ہموار کرائیں تاکہ مجھے کوئی روکے نہ۔ ان کا خیال شاید یہ ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو سڑک کے دونوں طرف لوگ ہار لے کے کھڑے ہوں گے اور ان کو ریسیو کریں گے۔ ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ رانا ثناء اللہ نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا بڑے کھلے انداز میں کہ ہم نے بھی اپنی غلطیاں، اپنے لوپ ہولز، اس کا سارا اسیسمنٹ کیا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے کہاں کہاں کارروائی کی، کس کس طرح سے کارروائی کی۔ ہم اس کا ازالہ کرنے کے لیے یا اس سے نپٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ ایک اور بدقسمت بات جو میں بہت ہی انفارچونیٹ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل کی اپنی پریس کانفرنس میں، بلکہ ورکر کنونشن میں، یہ تسلیم کیا کہ ان کے ساتھ جانے والے لوگ بھی مسلح تھے۔ یہ بھی ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے۔ اس میں کیا وزڈم ہے، کیا کمال انہوں نے کیا ہے یہ کہہ کے۔ اس کا بھی نوٹس لے لیا فیڈرل کیبنٹ نے، اور وہ اس کے اوپر ایکشن بھی انیشیٹ کر رہے ہیں۔ اس کو چھوڑیے، اس سے زیادہ غیر ذمہ دارانہ بات جو ہے وہ کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں محمود خان صاحب، انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا جی اس دفعہ میں کے پی کے کی تمام فورس کے ساتھ اسلام آباد میں داخل ہوں گا۔ یہ دوسری دھمکی ہے ایک اکائی کی طرف سے، اس کے چیف منسٹر کی طرف سے، کہ ہم فیڈریشن پر حملہ کریں گے، روک سکیں تو روک لیں۔ یہ ساری صورتحال انکالڈ فار ہے۔ یہ ساری صورتحال ملک کی اکانومی کی تباہ حالی کے ساتھ کسی صورت بھی میل نہیں کھاتی۔ آپ کو کسی نے زبردستی نہیں ہٹایا۔ یہ آپ جتنا مرضی کہتے رہیں کہ جناب یہ امپورٹڈ حکومت ہے، یہ امریکہ نے مسلط کی ہے، یو ہیو بن ووٹڈ آؤٹ۔ آپ کو ووٹ کے ذریعے پارلیمنٹ سے نکالا ہے انہوں نے۔ اور عجیب و غریب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے دندنا کے انتہائی تمطراق کے ساتھ استعفے دیے تھے، اور اب آپ کی اپنی پارٹی کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو یہ استعفے جو ہیں یہ واپس لیے جا سکتے ہیں کہ نہیں۔ سیریس ڈسکشن ان پارٹی کوارٹرز۔ کل جو کچھ ہوا اس پارٹی کی کور کمیٹی کی جو میٹنگ تھی اس کے اندر بھی یہ بات جو ہے یہ بڑے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر غور و غوص ہوا ہے۔ ایک اور بات جس کی طرف اشارہ کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ کیا عمران خان صاحب دوبارہ اس طرح کی صورتحال کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ اس طرح کی لشکر کشی جس طرح کی وہ چاہتے ہیں وہ کر پائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ نہ صرف یہ کہ حکومت بلکہ حکومت کے آئینی ادارے، اسٹیبلشمنٹ، فوج، رینجز، یہ سب کیپٹل کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں۔ یہ کیسے اجازت دیں گے کہ کوئی شخص جو ہے مسلح جتھے لے کے آئے اور اسلام آباد پر قابض ہو جائے؟ ہم توقع کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس پوری صورتحال کو ریویو کریں گے، کیونکہ اگر ایسا وہ نہیں کرتے اور اپنی ضد پر قائم رہتے ہیں جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں تو نقصان جو ہے پی ٹی آئی کا بھی ہوگا، عمران خان صاحب کا بھی ہوگا، اور یقینی طور پہ ملک کا بھی ہوگا۔ کیا اس سے بچا جا سکتا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے اندر ایسی لیڈرشپ موجود ہے جو اپنے لیڈر کو پریشرائز کر کے، لیڈر سے آرگیو کر کے اس کو ایسے کسی اقدام سے باز رکھے جس کا براہ راست تعلق پاکستان کی سلامتی سے ہو؟ ہم توقع کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب ول رائز above his پرسنل ایگو اور پرسنل انا جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہ اپنی ضد چھوڑ دیں گے، اور ملک کی بہتری کی خاطر، پولیٹیکل پروسیس کو چلتے رہنے کی خاطر، اپنی پارٹی کو کامیاب کرانے کی خاطر، عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کی خاطر، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ ضرور کریں گے جس سے تصادم کی صورتحال جو ہے اس سے بچا جا سکے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کے لیے اجازت، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔